محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں کچھ اختلافات، انتشار، جھگڑے، لڑائیاں موجود ہیں، جنم لیتی ہیں، جن کی وجہ سے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، خاندانوں میں نفرتیں جنم لیتی ہیں، قطع رحمی تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں اور آج کے اس بیان میں ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا بیان کرنا ہے، اور وجوہات کیا ہیں اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ ایک مسئلہ جو اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں میں بڑھ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رشتوں کے درمیان ایک عجیب قسم کا انتشار سب پیدا ہو رہا ہے۔ رشتوں کے درمیان انتشار، اختلاف سا پیدا ہو رہا ہے، اور ایک گیپ، ایک فاصلہ وہ بڑھ رہا ہے۔ بالخصوص جب انسان کی کہیں پہ شادی ہوتی ہے اور نکاح ہوتا ہے اور وہ ازدواجی رشتے میں منسلک ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر اور طرح کے اختلافات اور انتشار اور جھگڑے وہ اب بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، وہ پھیل رہے ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، اور مرد بھی وہ مرد جس کی شادی ہوئی ہوتی ہے اور وہ خامند بنا ہوتا ہے۔ تو کہیں وہ اپنے والدین کی طرف سے کسی انتشار کی زد میں ہوتا ہے، اور کہیں وہ اپنی بیوی اور سسرال کی طرف سے۔ اور یہ معاملات اب ہمارے جو اوپن ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، ان پر بڑی کھل کھلا کے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں معاف فرمائے اور پھر ہمیں معاف فرمائے۔ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن طلاق کی ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف طلاق اور دوسری طرف خلا۔ حالانکہ جو رشتے ناتے انسان خود قائم کرتا ہے، ایک وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اولاد والدین کا رشتہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ ددھیال ننیال یہ جو رشتے یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں، یہ انسان خود نہیں پیدا کرتا۔ لیکن ازدواجی رشتہ وہ ہے جو انسان خود اختیار کرتا ہے، خود بناتا ہے، اور تمام رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ اللہ تعالیٰ، پائیدار رشتہ اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پائیدار رشتہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ۔ دیکھیں، ایک انسان کی فرض کیا شادی ہوتی ہے تو والدین اسے کہتے ہیں بیٹا آپ سیپریٹ ہو جاؤ، یا وہ خود سیپریٹ ہو جاتا ہے، تو ماں باپ الگ، اولاد الگ۔ بہن بھائی 5-6 اکٹھے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اپنے الگ الگ رہائش کا انتظام کر لیتے ہیں، تو بھائی بھائیوں سے الگ، بھائی بہنوں سے الگ، بہنیں بھائیوں سے الگ، چچا سے الگ، دادا سے الگ، نانا سے الگ، کوئی پھپھی ہے، کوئی اور رشتہ ہے، خالہ ہے، ان سے الگ۔ لیکن میاں بیوی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ بیوی کہاں رہے گی بھائی؟ جہاں خامد رہے گا۔
جہاں خامند رہے گا بیوی وہاں رہے گی. آیا ضروری ہے کہ ماں بھی وہیں رہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہو سکتا ہے ماں الگ ہو جائے، ماں باپ الگ رہ رہے ہوں. بھائی اکٹھے رہیں گے، ممکن ہے بھائی اکٹھے نہ رہیں، وہ الگ ہو جائے. لیکن کیا میاں بیوی الگ رہیں گے؟ نہیں، وہ اکٹھے رہیں گے. کل کو ان کی اولاد ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اولادوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ممکن ہے اولاد بڑی ہو گئی ہے، اولاد الگ ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں پھر بھی اکٹھے رہیں گے. اللہ ماشاء اللہ کوئی اور مسئلہ بن جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، یہاں بھی اکٹھے رہیں گے، جنت میں جا کر بھی یہی دو اکٹھے رہیں گے، باقی سب اپنے اپنے. اللہ تعالیٰ جو رشتہ انسان خود قائم کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ رشتہ اختیار کرو، اس رشتے کو اللہ رب العزت نے بہت مضبوط بنایا ہے، قریبی بنایا ہے. کہیں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بس اب یہ رشتہ ایسا ہے جیسے انسان کے جسم کے اوپر لباس ہوتا ہے. خاوند کے جسم پر لباس ہے، یوں سمجھے کہ جیسے یہ میری بیوی ہے، اور بیوی کے جسم پر لباس ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا خاوند ہے. ایسے یہ رشتہ اتنا ہے. لیکن بدقسمتی سے، اور انتہائی بدقسمتی سے، کہ یہ جو سب سے اللہ کے ہاں مقدس رشتہ ہے، مبارک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو بار بار اختیار کرنے کی تلقین کی گئی. دیکھیں، اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھیں، ان کا سایہ سلامت رہے. اگر والدین کا انتقال ہو گیا تو بھائی ہو گیا، ختم. اب یہ نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ فوت ہو گئے تم کوئی اور ماں باپ بنا لو. کسی کی اولاد اگر دنیا سے چلی جاتی ہے، اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اولاد چلی گئی ہے تو کوئی اور اولاد بنا لو. اللہ کی طرف سے اولاد مل جائے تو ایک الگ بات ہے. اگر کسی کے چچا، ماموں، دادا، یہ سارے رشتے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے ایک دادا فوت ہو گئے تو کسی اور کو دادا بنا لو، آپ کے ایک چچا فوت ہو گئے تو کسی اور کو چچا بنا لو، ایسا نہیں ہے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک کسی کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے، اور کسی مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو بھائی وہ کسی اور سے نکاح کر لے. بلکہ اگر انتقال نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، اس کے نکاح میں ہے، تب بھی وہ ایک کے بعد دوسری بھی کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے، چوتھی بھی کر سکتا ہے. یہ ایسا رشتہ ہے. ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہے. اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہمت دی گئی ہوتی ہے، بہت طاقت دی گئی ہوتی ہے، بہت صلاحیت دی گئی ہوتی ہے، اسی لیے انبیاء علیہم السلام بہت بڑے تعداد میں اس رشتے کو قائم کرتے ہیں. عام انسان چلے کمزور ہے، وہ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کو اتنا ہے کہ وہ 4 تک ایک وقت میں رکھ سکتا ہے. باپ 4 نہیں ہوتے، باپ ایک ہی ہے. ماں 4 نہیں ہوتی، ماں ایک ہی ہے. ہاں البتہ وہ جو ساس ہوتی ہے، چلو اس کو ماں کے درجے میں سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن اصلاً ماں ایک ہی ہے، سگی ماں ایک ہی ہے. بیویاں سگی 4 ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اور کر کے 5ویں بھی ہو سکتی ہے، 6ٹھی بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک فوت ہو گئی ہے اس کی جگہ ایک اور کر لی، ایک فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی اور کر لی. یہ رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے. اس کو تو مضبوط کرنا ہے، اس کو تو جوڑنا ہے، اس کو جوڑنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے. یہ بات بارہا آپ سن چکے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. شیطان اللہ رب العزت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. ہمارے لیے یہ چیز غیب کی چیزوں میں سے ہے کہ وہ کون سا پانی ہے، عرش کے اوپر ہونے کی کیفیت کیا ہے، ہمارے لیے یہ چیز غیب ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، تو ہمارا ایمان ہے اللہ کا عرش پانی پر ہے، وہ جیسا مرضی پانی ہو، جیسے مرضی عرش ہو. اب یہ ملعون ابلیس، یہ بدبخت، اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ سمندروں کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں سے سوال جواب کرتے ہیں، کیا کر کے آئے ہو، کیا دیکھ کے آئے ہو، لوگ کس حال میں تھے.
یہ ملعون اور بدبخت عصر کی نماز کے بعد اپنے شتونگڑوں کو بلاتا ہے اور ان سے کارگزاری سنتا ہے، کیا کر کے آئے ہو، کیا کیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، کہ اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو نماز سے چھڑوا دیا، کوئی شخص اس کو میں نے ملاوٹ پہ لگا دیا، حتیٰ کہ میں نے لڑوا دیا، قتل کروا دیا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھے کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، کوئی مزہ نہیں آیا۔ پھر ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے میاں بیوی بڑے خوشی رہ رہے تھے، ہنسی خوشی رہ رہے تھے، میں نے ان کے درمیان اختلاف پیدا کیے، اتنے اختلاف پیدا کیے، اتنی لڑائیاں ڈلوائیں، اتنا انتشار ڈلوایا، اتنی بدگمانیاں ڈلوائیں کہ میں نے ان دونوں کا رشتہ توڑوا دیا۔ وہ ملعون بدبخت ابلیس اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اٹھ کر اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے۔ یہ میاں بیوی کو لڑانے والے، بدگمانیاں پیدا کرنے والے، انتشار پیدا کرنے والے، اختلاف پیدا کرنے والے، ان کے رشتے توڑوانے والے، یہی شیطان ہے، شیطان ہے۔ ہاں، یہ اس شیطان کے بھیجے ہوئے شیطان ہے، یہ اس کے تیار کیے ہوئے شیطان ہے کہ میاں بیوی ہنسی خوشی کیوں رہ رہے ہیں، ان میں اختلاف پیدا کیا جائے، ان میں انتشار پیدا کیا جائے، ان میں لڑائی پیدا کی جائے، ان میں جھگڑا پیدا کیا جائے، بدگمانیاں پیدا کی جائے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میاں بیوی کے درمیان انتشار پیدا کیا، بدگمانی پیدا کی، ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کی، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو ملعون یہ تو شیطان کا وہ ہے، پیروکار ہے، اور یہ تو شیطان ہے، یہ تو شیطان ہے، یہ تو شیطان کا پیروکار ہے، یہ تو شیطانی پالیسی لے کے چل رہا ہے، یہ تو شیطانی کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کس بات پر؟ میاں بیوی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں، شیطان نہیں خوش ہوتا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ بھی دیں نا تو اللہ پاک ثواب بھی دیتے ہیں، اللہ پاک خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک ثواب دیتے ہیں۔ خامد اپنی بیوی کی تعریف اگر کرتا ہے اس کے سامنے، اللہ پاک، اللہ کی قسم، خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ ان میں محبت بڑھے گی، اس طرح ان میں پیار بڑھے گا۔ بلکہ ایک بڑی عجیب بات کہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، میاں بیوی جب اپنا ازدواجی رشتہ قائم کرتے ہیں اللہ اس پر بھی ان کو ثواب دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کے رشتے کو قائم رکھتی ہیں، جوڑتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، یہ چیزیں ان کے رشتوں کو جوڑتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں۔ تو سب سے مضبوط میاں بیوی کا رشتہ ہونا چاہیے، اور سب خاندان والوں کو چاہیے کہ اس رشتے کو جتنا ہو سکے جوڑیں، اللہ جوڑنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی توڑنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ شیطان ہے جو توڑنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی عورت کوئی ظاہری وجہ نہیں ہے اور اپنے خاوند سے رشتہ توڑتی ہے، آج کل وہ جو خلا چل رہا ہے، کہیں سے زیادہ بہتر رشتے کی آفر ہو گئی، کہیں کسی نے وہ سبز باغ دکھا دیا، کہیں خاوند کی طرف سے تھوڑی سی بات ہو گئی کہ تم نے میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا، یا اور کوئی بہت بڑی ریزن نہیں ہے کہ اس کی جائز ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جائز ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن کسی اور وجہ سے، کسی مرد کے پیچھے لگ کر، کسی کی باتوں میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ عورت اپنے خاوند سے رشتہ توڑتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ارادے کو، اللہ کی پلاننگ کو، اللہ کی اسکیم کو توڑ رہا ہے، یہ شخص توڑ رہا ہے یہ شخص۔ اور اگر مرد طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے آج کل نا پروگرام، ڈرامے، واقعات، طلاق 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 طلاق،
ہاں جی، اور وہ دیکھنے والے لوگ ان کے ذہنوں کے اندر زبانوں پہ اوپر طلاق 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 چل رہی ہوتی ہے. ہمارے ایک نوجوان ساتھی ہیں، شاید بیٹھے ہوں، یہ بالکل ساتھ ہی ان کا گھر ہے. 3-4 دفعہ انہوں نے کسی شخص کا معاملہ مجھ سے ڈسکس کیا کہ وہ شخص خود کلامی کرتا ہے، میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. کبھی لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. وہ طلاق اس کے اوپر، ذہن کے اوپر سوار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کام جن کو جائز قرار دیا گیا، جن کو جائز قرار دیا گیا، ان جائز قرار دیے گئے کاموں میں سے جس کام سے اللہ کو سب سے زیادہ دلی نفرت ہے، ابغض مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ بغض ہے اللہ کو، دلی نفرت، الطلاق، وہ طلاق ہے. یہ رشتہ جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. بہت بڑی بڑی باتیں ہو جائیں پھر بھی اس کو سنوارنا ہے، سنبھالنا ہے، مضبوط کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت بڑی بات ہوئی. آپ کی ایک زوجہ محترمہ پہ بہت بڑا الزام لگا، بہت بڑا الزام لگا، لیکن کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، سورہ النور میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا. اور یہ واقعہ 1 مہینہ چلتا رہا، وہی نہیں آئی، 1 مہینہ وہی نہیں آئی. اور واقعہ یہ چلتا رہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے. جی یہ واقعہ چلتا رہا، پھیلایا گیا. وہ بدبخت طبقہ منافقین کا، وہ غلیظ طبقہ، انہوں نے یہ بات پھیلائی. 1 مہینہ تک اللہ کی طرف سے اس پر وحی نہیں اتری، یہ معاملہ چلتا رہا. مدینہ کے حالات بڑے عجیب ہو گئے تھے، لوگوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 1 مہینہ میں نے اپنی آنکھ میں نیند کا سرما نہیں ڈالا. سرما کتنا ہوتا ہے؟ ہلکا سا، یعنی اتنی سی مجھے نیند نہیں آئی. ہاں، پاکیزہ ترین خاتون اور اس کے کردار کے اوپر انگلی اٹھ جائے، اس کی نیندوں کی، اس کی راتوں کی نیندیں تو اڑنی ہیں، راتوں کی بھی اور دنوں کی بھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ میں چھوڑتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. آپ اللہ کی طرف سے وحی کے منتظر رہے، مجھے حکم کیا آتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. جی تو یہ رشتہ اس کو مضبوط کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں گھروں میں آ کر، رشتوں ناتوں میں آ کر اس رشتے کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، فوکس کیا جاتا ہے، کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یاد رکھیں یہ شیطانیت ہے، صراحتاً لفظوں میں، واضح لفظوں میں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کہیں انبن ہو جائے تو وہ خود ہی کوشش کریں، سلجھائیں اپنے معاملے کو، یہ سٹیپ اختیار کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اگر میاں بیوی کو اپنا رشتہ بحال رکھنے میں کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کر لیں، اور کمپرومائز کرنا ہی بہتر ہے، صلح کرنا ہی بہتر ہے، کمپرومائز کرنا ہی بہتر ہے، صلح کرنا ہی بہتر ہے. کر لیں کمپرومائز کسی بھی شکل میں، وہ خامن کر لے، وہ بیوی کر لے، یہ رشتہ نہ ٹوٹے. اچھا میاں بیوی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے، اختلاف، انتشار، کشیدگی، تو پھر یہ ہے فَابْعَثُوا، مقرر کرو
ایک ثالث لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک ثالث لڑکی والوں کی طرف سے. بھائی ہم تو کوشش کر کے تھک گئے ہیں, ہم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, برائے مہربانی آپ خاندان کے بڑے ہیں, لڑکے والوں میں سے لڑکی والوں میں سے خدا را آپ آئیے اور ہمارے اس رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے. ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں جو فریقین بیٹھے ہیں نا, اگر یہ نیک نیت ہوں گے اور اصلاح کی ہی کوشش کریں گے, اور خاوند اور بیوی بھی نیک نیت ہوں گے اور اصلاح کے ہی خواہش مند ہوں گے, تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی شکلیں خود پیدا فرما دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ رشتہ قائم رہے. میاں بیوی کے رشتے کو, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے, وہ آپ کی بیٹی ہے, وہ آپ کا داماد ہے, وہ آپ کا بھتیجا ہے, بھانجا ہے, اس رشتے کو جوڑیں, اس رشتے کو مضبوط کریں. ہر وہ چیز جو اس رشتے کو کمزور کرنے والی ہے اس کو ختم کریں, رشتے کو ختم نہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ قاطع رحم, قطع رحمی کرنے والا, رشتے توڑنے والا, اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے ہی نہیں. بڑا مضبوط رشتہ ہے, او عبدالآباد تک قائم رہنا ہے. اسی لیے کوئی بھی شخص وہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ان کے درمیان انتشار پیدا ہو. یہ جو ساس سسر ہوتے ہیں نا, ان کا کام کیا ہے, اس رشتے کو مضبوط کریں, اس کو کامیاب بنائیں. کہیں 19-20 ہو جائے تو ان کو بٹھا کے سمجھائیں. آپ اندازہ لگائیں اس بات سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے. حضرت فاطمہ بہت ہی بڑی ہستی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہونے کا شرف اپنی جگہ, خود نیک متقی پرہیزگار اپنی جگہ, سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کی تمام تر عورتوں کی سردار, جنت کی تمام تر عورتوں کی سردار ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ کے درمیان تھوڑی سی وہ ان بن ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں جا کر لیٹ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, وہ مٹی میں کمر ساری لتھڑی ہوئی. اے ابو تراب, اے مٹی والے اٹھ. وہ واقعہ مختصر عرض کر رہا ہوں. گھر لے کر آئے. پتہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا فاطمہ تجھے کوئی کمی ہے, رشتے بڑے تیرے لیے, نہیں کہا. یہ نہیں کہا علی میں فاطمہ کو گھر لے کے جا رہا ہوں, جب تیرا دماغ سیدھا ہو جائے نا مجھے بتا دینا, میں آ جاؤں گا. نہیں کہا, نہیں کہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا, حضور نے سنی, پڑھ لے جا کر, جہاں دل کرتا ہے پڑھ لے. فاطمہ اگر علی تجھ سے ناراض ہو گیا تو اللہ کا نبی تجھ سے ناراض ہو جائے گا, اور اللہ کا نبی ناراض ہو گیا تو اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا. جوڑنا ہے. اور حضرت علی سے پھر فرمایا, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ, ان کی حیثیت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی سی ہی تھی. پھر ان سے فرمایا, علی فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, کوشش کرنا اس کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی, ان سے کیا فرمایا, ماں بیٹا تیرا خامند اگر ناراض ہو گیا تو تیرا رسول تجھ سے ناراض, رسول ناراض تو اللہ ناراض, اور جس کا خامند ناراض اور جس سے نبی ناراض اور جس سے اللہ ناراض, آگے انجام خود دیکھ لیں. اس کو جوڑنا ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے, اس کو مستحکم کرنا ہے, اور لعنت بھیجنی ہے ان تمام کرداروں کے اوپر جو اپنے اپنی بیٹھکیں لگا کر اور اپنے اپنے کمرے کھول کر یا اپنے اپنے مذموم مقاصد لے کر اس رشتے کو نقصان پہنچانے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ہاں عورت کو حقوق دلاؤ, آزادی دلاؤ, اس کا فوکس پتہ کیا ہے؟ اس کا فوکس صرف یہی ہے کہ یہ عورت میاں بیوی کے رشتے سے آزاد ہو جائے, کوئی خاوند نہ ہو اس کا. اور جب عورت میاں بیوی کے رشتے سے آزاد ہو جائے گی اور خاوند نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں اس عورت سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہوگا.
پھر گدھ مردار خور خبیث النفس اس عورت کے اوپر جھپٹیں گے. ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ اگر 2-3 مسلمان ہیں، 2-3 مسلمان، نماز کا وقت ہو گیا تو اکیلے نماز نہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جس طرح اکیلی بکری کو بھیڑیا ہڑپ کر جاتا ہے، اکیلی بکری کو، اسی طرح آپ نے فرمایا اکیلے آدمی کو شیطان ہڑپ کر جاتا ہے، اس کو اڑا لے جاتا ہے، اس کو بہکا دیتا ہے. نماز کا معاملہ ہے. اور جو عورت رشتوں ناتوں سے آزاد کر دی جائے گی اور جان چھڑوا لے گی، جیسا کہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے اور ایجنڈا ہے، بالکل ہے. اور اللہ کی لعنت ہے ان تمام کرداروں کے اوپر جو اس میں کہیں پر بھی حصہ ڈال رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہیں، چاہے وہ ہمارے میڈیا والے ہیں. وہ سب اللہ کی کروڑہ بار لعنتیں ہیں ان کے اوپر. ہم بری ہیں ان سے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شیطانی پیروکار ہیں، وہ شیطانی ایجنٹ ہیں، وہ شیطانی ایجنڈوں کو لے کے چلنے والے ہیں. اللہ اور اللہ کے نبی کا ایجنڈا اور ان کا حکم اور ان کی تعلیم کیا ہے، یہ رشتے قائم رہیں. فجر کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، بیوی کی آنکھ کھلی، سوچا تہجد کی نماز پڑھ لوں. پہلو میں دیکھا خاوند سویا ہوا ہے، اس کے دل میں آئے اکیلی کیوں پڑھوں، میرا خاوند بھی میرے ساتھ اٹھے نا، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھے. اب تہجد کے لیے اٹھنا ذرا مشکل ہے، وہ ہلکا پھلکا اٹھاتی ہے، خاوند نہیں اٹھتا، نہیں آنکھ کھلتی. وہ پانی لیتی ہے چھینٹا اور اپنے خاوند کے منہ پہ مارتی ہے، چھینٹا مارتی ہے. خاوند ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، کیا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر اللہ کو ہنسی آ جاتی ہے. اللہ ہنس پڑتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. کیا پیار و محبت ہے دونوں میں. بیوی چاہتی ہے میں بھی نماز پڑھوں، میرا خاوند بھی نماز پڑھے، میں بھی جنت میں جاؤں، میرا خاوند بھی جنت میں جائے. تو ایک تو ہمارے جو ایک بہت بڑا المیہ جنم لے رہا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، یہ رشتوں کا ٹوٹنا. یاد رکھیے اس کو جوڑنا ہے، اس کو جوڑنا ہے، اس کو پائیدار کرنا ہے، اس کو مستحکم کرنا ہے. جذبات میں آ کر خبردار کوئی طلاق کا لفظ سوچے بھی نہ. بلکہ خاص طور پر جو نوجوان ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، نئی نئی یا ہونی ہے، وہ ایک بات ذہن میں میری کم سے کم یہ ضرور بٹھا لیں، کم سے کم یہ ایک بات ضرور میری ذہن میں بٹھا لیں، اپنے ذہن میں یہ سوچ لیں کہ طلاق والا آپشن میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ میں اپنے بڑوں کے سپرد کر دیتا ہوں. کیونکہ میں نے اگر کہہ دیا نا کہ تمہیں دے رہا ہوں، دے دی تو ہو جائے گی، ہو جائے گی. لہذا میں اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہوں. میرے پاس سمجھے کہ میری ڈکشنری کے اندر یہ لفظ ہے ہی نہیں ہے. آپ غصے میں آئیں گے نا، شیطان پہلا لفظ بیوی کے لیے، بیوی میاں بیوی میں لڑائی ہو نا تو خاوند کے منہ سے شیطان جو لفظ اگلوانے کی کوشش کرے گا وہ طلاق ہوگی. تو وہ سوچ لے کہ میری ڈکشنری میں یہ لفظ ہے ہی نہیں ہے. اللہ کو نہیں پسند. بغض، نفرت، دلی نفرت. ان رشتوں کو بچانا ہے، ان رشتوں کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس رشتے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنا مقام دیتے ہیں کہ کل جنت میں بھی جب انسان جائے گا تو اپنی اس بیوی کے ساتھ جائے گا. تو ارے بھائی جب جنت میں اس کے ساتھ جانا ہے تو دنیا کیوں جہنم بناتے ہو؟ تو دنیا کو بھی جنت بناؤ نا پھر اس کے ساتھ. خوشگوار انداز میں رہو. ہاں وہ خوشگوار انداز میں کیسے رہنا ہے، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل پڑھو. کسی فلمی ایکٹر کو نہ دیکھو خدا کے لیے، لوگ کیا لائف ہے ان کی، نہ 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 خدا کے لیے نہ نہ نہ، یہ چیز آپ کو برباد کر کے رکھ دے گی. یہ جو ایک دھوکہ ہے نا، اس سے نکلیے. اس رشتے کو کیسے بحال رکھنا ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیے. آپ نے ایک وقت میں 10 بیویاں رکھی ہیں، سب خوش.
10 بیویوں کو خوش رکھا ہے؟ ہاں رکھا ہے. ساری راضی تھیں؟ ہاں راضی تھیں. ایسا موقع آیا، اختیار دیا گیا ان کو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ارے تم حضور کے ساتھ رہ رہی ہو، بڑی تنگی ہے، بہت مشکل ہے، کھانے کو نہیں ملتا 4 دن، 2 مہینے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، کوئی چج کے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس، بڑی مشکل سے 70 ڈھام کے بیٹھی ہو، پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، اور 2 دن 3 دن نہ کھانے کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے چکر آنے لگتے ہیں. تو اگر تمہارا یہ خیال ہو نا کہ چلو کچھ اچھی لائف گزاریں، کوئی بہتر لائف گزاریں، تو اللہ نے اختیار دیا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے آؤ میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں. ہاں جی، سب نے بیک زبان کہا اللہ کے نبی دنیا کی ہر تکلیف گوارا ہے، آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں 10 11 بیویاں، 10 تو ایک وقت میں رہی ہیں نا، پہلی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوگا، 10 راضی خوش مطمئن. کیسے؟ یہ پڑھیں آپ، یہ پڑھیں، حضور کی سیرت پڑھیں. اپنی بیویوں کو ترجیح دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کی تھوڑی بہت شکایت برداشت کی، غلطی برداشت کی، انسانی غلطی برداشت کی، معاف کیا، درگزر کیا، راضی رکھا ان کو. کیسے راضی رکھا؟ کیسے ان کی عزت نفس کی حفاظت کی، کیسے ان کے مزاج کی رعایت کی. یہ پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، وہاں ملے گا، شاید آپ کو اور کہیں پر بھی نہ ملے. کہیں اور پڑھیں گے تو اس نے اس کو طلاق دے دی، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی لڑائی ہو گئی، بس یہ ملے گا. تو ایک ہمارا جو گھریلو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ایک تو یہ بیان کیا گیا، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، انتشار پیدا ہو رہے ہیں، جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں. ایک اور معاملہ جو انتشار کا باعث بنتا ہے، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اس پر بات ہوگی. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی